بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہما قال رأى سعد ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم رواہ البخاری هكذا مرسلا۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تو انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر ہونے کا زعم کا کیا جواز ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مرسل روایت کیا ہے۔ راوی حدیث مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد جن کا نام سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں پر، اپنے سے چھوٹے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، گویا کہ بعض لوگوں کو انہوں نے حقیر اور کمتر جان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں ان کمزوروں ہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، پھر تم ان کمزوروں کو کمتر اور حقیر کیسے جان سکتے ہو؟ تو اس حدیث میں بہرور طبقات کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو، بے وسیلہ لوگوں کو، محتاج لوگوں کو، فقیروں کو کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ جانے، معمولی نہ سمجھے، بلکہ ان کا احترام کرے، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے اور ان کا جتنا ہو سکے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں ہی کی وجہ سے ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمیں جو رزق ملتا ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے جو ہمیں چیزیں ملتی ہے وہ انہی کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے سے کمتر لوگوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں، ضعیفوں، کمزوروں اور بالخصوص بوڑھوں اور بچوں کو کمتر اور حقیر کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث میں کمزوروں کے لیے شرف اور فضیلت بتلائی گئی ہے دوسروں کے بالمقابل۔ کمزور لوگوں سے مراد کون ہے؟ تو اہل علم بیان کرتے ہیں کمزور لوگوں سے مراد وہ ہے جو کہ بدن کے اعتبار سے ضعیف ہے، چاہے انہیں بدنی بیماری ہو یا ایسا مرض ہو جو کہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی اور عقلی بیماری ہو، تو یہ کمزور لوگوں میں آتے ہیں۔ یا اسی طرح جو فقیر ہے، محتاج ہے، جس کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے، جسے کوئی اعلیٰ مقام نصیب نہیں ہے، تو یہ بھی کمزوروں ہی میں آتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے اتنا نہیں ہوتا جتنی کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تمام لوگ کمزور ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ بھی کمزور لوگ ہیں، اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی کمزور لوگ ہیں، اور بچوں میں بالخصوص جو یتیم ہیں، جن کے پاس کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی کمزور ہے۔ تو یہی وہ کمزور لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو، انسانوں کو روزی عطا کرتا ہے، اور انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اب ان کمزوروں کو یہ شرف کیوں حاصل ہے؟ تو اہل علم بیان کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، جب بھی وہ دعا کرتے ہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور یہی وہ مسکین اور محتاج اور کمزور لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے لیے خضوع بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ٹارگٹ اور ان کی نظر صرف اور صرف آخرت پر ہوتی ہے، ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور دنیا ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ضرور ان کی سنتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ہمارے درمیان ان کے رہنے کی وجہ سے ہم سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور یہ کمزور لوگوں کی فضیلت ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مدد اور نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کی وجہ سے ہماری مدد کرتا ہے، دشمنوں پر غلبہ نصیب کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مدد حاصل نہیں ہو سکتی مگر اسباب کو اختیار کرنے کے بعد۔ اسباب دو طریقے کے ہوتے ہیں، مادی اسباب اور معنوی اسباب۔ مادی اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، مدد حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں پر غالب ہونے کے لیے اپنی عقل کو قوی بنائیں، اپنے جسم کو قوی بنائیں،
جسم و جسمانی طاقت کو اختیار کرے، اور اسی طرح جو ہتھیار اسلحہ وغیرہ ہے ان کا بھی انتظام کرے، انہیں بھی اپنے پاس رکھے۔ تو یہ سبب ہے دشمن پر غالب آنے کے لیے، لیکن صرف یہی سبب کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے اسباب معنویہ، یعنی اللہ پر مکمل ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ، اللہ سے مکمل طور پر دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا۔ تو یہ اسباب، دونوں اسباب جب مل جائیں، ذہنی بھی طاقت، عقلی بھی طاقت، جسمانی بھی طاقت اور ہتھیار وغیرہ والی بھی طاقت، اور اسی طرح اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دعائیں کرنا اور مدد کی اللہ کے سامنے بھیک مانگنا، جب یہ اسباب اختیار کیے جائے تو دشمنوں پر غلبہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کمزور لوگ جب دعائیں کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس بات کو مستحب سمجھا ہے کہ جب بارش نہ ہو تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے، بارش طلب کرنے کی نماز۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ ایسی نماز میں بالخصوص بوڑھوں کو اور بچوں کو لے جایا جائے، کیونکہ یہ کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضعیف اور کمزور کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، راوی حدیث ابو الدرداء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے دعا کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کمزور لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو حقیر اور کمتر نہ جانے اور انہیں حقیر نہ جانے اور انہیں کسی بھی قسم کی برائی یا ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، بلکہ ان کا احترام کرے، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔